فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 9، تاریخ 6 جون 2020۔ سوال: میں نے گھریلو جھگڑے کے سبب اپنی بیوی کو غصے میں آ کر 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دیا ہے۔ یہ 5 جون 2020 رات 10 بجے کا واقعہ ہے۔ پھر میری بیوی اپنے میکے چلی گئی۔ 3-4 دن قبل ہم کچھ لوگ مل کر میرے سسرال گئے، ہماری صلح ہوئی اور ہم نے گھر بسانے کا فیصلہ کیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہم نے عزیز الرحمان صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ایک طلاق ہوئی ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر میں اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ براہ مہربانی رہنمائی کریں کہ کیا واقعتاً میرے پاس رجوع کا حق موجود ہے کہ نہیں۔ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں اہل سنت بریلوی خاندان سے ہوں، لیکن اب توبہ کر کے منہج قرآن و سنت پر چلنے کا وعدہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ جب لکھا ہوا فتویٰ لینے آؤں گا تو نماز سنا کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ شاہد علی، ابو الخیر کوٹ، عبد المالک، ضلع شیخوپورہ۔ جواب: الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مسئلہ طلاق بڑی نزاکت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگ اس سلسلہ میں بہت لاپرواہ واقع ہوتے ہیں۔ معمولی گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر یک بار سہ طلاق دے دینا ہماری عادت بن چکی ہے، حالانکہ طلاق دینے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور مذاق قرار دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 343۔ البتہ کتاب و سنت کی رو سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے ایک رجی طلاق واقع ہوتی ہے، بشرطے کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ اس کے دلائل موجود ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھیں، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملہ میں جلدی کی جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1472۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام تعزیری و انتظامی نوعیت کا تھا، جیسا کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس کے لیے جامع الرموز، کتاب الطلاق اور حاشیہ تحتاوی علی الدر المختار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دلیل نمبر 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ھذا الحدیث نص فی المسألۃ لا يقبل التأویل۔ فرماتے ہیں یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء احناف نے بھی دلائل کے پیش نظر ان احادیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ ان علماء میں مولانا پیر کرم شاہ، مولانا عبد الحلیم قاسمی، مولانا حسین علی واں بھنجرا، مولانا احمد الرحمن اسلام آباد اور پروفیسر محمد اکرم ورک سر فہرست ہیں۔ ان کے فتاوی کی تفصیل ایک مجلس میں 3 طلاق نامی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔
بہرحال ان حقائق کی روشنی میں ایک باغیرت مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ اگر اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو دوران عدت بلا تجدید نکاح رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو بھی تجدید نکاح سے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں رائج الوقت آئلی قوانین اور دیگر اسلامی ممالک نے بھی یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام تفصیل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آپ کے پاس رجوع کا حق موجود تھا، جسے آپ نے استعمال کیا، اور آپ نے یہ بھی بہت اچھا کیا کہ کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ کر پھر کوئی فیصلہ کیا۔ آپ کا یہ فیصلہ بھی بہت قابل تعریف ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کو سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ غصے، غمی یا خوشی کی حالت میں بے قابو ہونے کی وجوہات کو تلاش کریں، نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کی پابندی کیا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ سب اہل خانہ کو سعادت مندی اور نیکی و تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیال کوٹی حافظہ اللہ۔ فاسألوا أهل الذكر